سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: موت کے نرغہ میں اللہ تعالی نے حضور کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ کے بعد جب ابن قمیہ اپنی بکریوں کے گلوئی میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھا۔ وہ بکریوں اور مینڈھوں کو گھیر گھیر کر لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک مینڈھے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اسے اس زور سے سینگ مارا کہ وہ پہاڑ سے نیچے لڑک گیا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب نبی اکرم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو اب خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ حضور اکرم کے چہرہ مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کھینچ کر نکالا۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ بہرحال کڑی نکل گئی، پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ایک دانت اور ٹوٹ گیا، تاہم کڑی نکل گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ اب کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں، تمہیں خوش خبری ہو، رسول اللہ تو یہ موجود ہے۔ جب مسلمانوں نے حضور کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح اب کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت اب کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت حارث بن سما رضی اللہ عنہم تھے۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی تھی اور اب کی حفاظت میں موت کی بیعت کی تھی، یعنی یہ عہد کیا تھا کہ اب کی حفاظت میں جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب اپنے ان صحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عثمان بن عبداللہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار اب کی طرف بڑھا۔ وہ لوہے میں پوری طرح غرق تھا۔ اب اس کی آواز سن کر رک گئے۔ اسی وقت عثمان بن عبداللہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت حارث بن سما صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف لپکے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس نے تلوار کا وار روکا، تھوڑی دیر دونوں طرف سے تلوار چلتی رہی، پھر اچانک حضرت حارث نے اس کے پیر پر تلوار ماری، وہ زخم کھا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حارث صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھرپور وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر حضور نبی کریم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی وقت عبداللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار حضرت حارث صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لگی، کندھا زخمی ہو گیا۔ ان لمحات میں حضرت ابو دجانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جابر پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اسے ذبح کر ڈالا۔ مسلمان حضرت حارث صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ پھر حضور نبی کریم نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے اب چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ کو کاندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ ان کی ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی، جب یہ حضرت کو کندھوں پر اٹھا کر چلے تو چال میں لنگڑاہٹ تھی۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ لنگڑاہٹ نہ ہو تاکہ حضور اکرم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی برکت سے ان کی لنگڑاہٹ دور ہو گئی۔ اس وقت تک جنگ کی یہ خبریں مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھیں، لہذا وہاں سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑیں۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ انہوں نے اب کو زخمی دیکھا تو بے اختیار اب سے لپٹ گئیں، پھر انہوں نے اب کے زخموں کو دھویا۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈالنے لگے، لیکن زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جلایا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے اب کے زخموں میں بھر دی۔ اس طرح اب کے زخموں سے خون بہنے کا سلسلہ رکا۔ حضور جب اس چٹان پر پہنچے تو دشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضور اکرم نے دشمنوں کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، ہماری طاقت اور قوت صرف تیری ہی ذات ہے۔ اس وقت حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا
اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اپنے ظہر کی نماز ادا کی، کمزوری کی وجہ سے یہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ اس لڑائی میں حضرت طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے، یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر اکر لگا تھا، اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اس سے انہیں ہوش آیا تو فوراً پوچھا، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خیریت سے ہیں؟ یہ سن کر حضرت طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ضرب لگی، اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے، ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا تھا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ غرض اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شدید زخمی ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا، لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ اب سے کیا، اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے تو اسے جہنمی فرمایا ہے اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے، اس پر اپنے پھر ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر بہت حیران ہوئے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: مشرکین کی واپسی۔ جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، اس پر وہ بولا، مجھے کیسی خوش خبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں، اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑا تھا۔ پھر زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی، اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا، اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی، اس طرح وہ حرام موت مرا۔ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس طرح قزمان کے بارے میں اب کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی۔ اس کے بالکل الٹ ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ بنی عبد الاشہل کا ایک شخص اسرم اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز نبی کریم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے۔ بنی عبد الاشہل نبی کریم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لیے رغبت محسوس کی، اس نے زرہ پہنی، اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا، پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہے کر کافروں سے جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الاشہل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسرم پر نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا، اسے میدان جنگ میں زخموں سے چور دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ یہ قومی جذبہ لے آیا یا اسلام سے رغبت ہو گئی ہے؟ اسرم نے جواب دیا، میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں، پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر میدان میں آ کر جنگ کی، یہاں تک کہ اس حالت میں پہنچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی مگر وہ جنت میں چلا گیا۔ ان کا اشارہ حضرت اسرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت حنظلہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔
عہد کی لڑائی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ دوسری صبح ہی غزوہ عہد کا اعلان ہو گیا۔ یہ غسل کے بغیر لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت حنظلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل الملائکہ کہا گیا، یعنی وہ شخص جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ غزوہ عہد میں جنگ کے دوران ایک مشرک ابن اوف جنگجو اپنی صفوں سے نکل کر آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور ابن اوف پر تلوار کا وار کیا، ساتھ ہی انہوں نے کہا، لے میرا وار سنبھال، میں ایک فارسی غلام ہوں۔ ابن اوف کی زرہ کندھے پر سے کٹ گئی، تلوار اس کے کندھے کو کاٹ گئی۔ عمرو بن جمو صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے۔ یہ لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب یہ جنگ کے ارادے سے چلنے لگے تو چاروں بیٹوں نے ان سے کہا تھا، ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس پر عمرو بن جمو صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، مگر اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں۔ اپنے ارشاد فرمایا، تم معذور ہو، لہذا تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف اپنے ان کے بیٹوں سے فرمایا، تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے روکنا نہیں چاہیے، ممکن ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن جمو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار سنبھالے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما اور گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا۔ چنانچہ یہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالی ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے عمرو بن جمو بھی ہیں۔ میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خلاد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ حضرت عمرو بن جمو صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگیں تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان عہد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ صورت حال بیان کی۔ یہ سن کر اپنے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مدینہ نہ جائے، اس لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ کیا عمرو بن جمو نے چلتے وقت کچھ کہا تھا، تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ، مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر اپنے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان عہد میں دفن کیا گیا۔ مشرکوں کے ساتھ آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک، کان اور ہونٹ وغیرہ کاٹ ڈالے تھے۔ حضور اکرم کے چچا حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ہندہ حضرت ابو سفیان کی اہلیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں نے ان کا کلیجہ نکال کے چبایا مگر اس کو نگل نہ سکی۔ لاشوں کو مسلح کرنے کے بعد مشرک واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ سب کی حالت خستہ تھی۔ البتہ ایسے میں حضور نبی کریم نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دشمن کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو سمجھو وہ مکہ جا رہے ہیں، لیکن اگر گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہیں تو سمجھو وہ مدینہ جا رہے ہیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ہر قیمت پر مدینہ پہنچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آخر معلوم ہوا کہ مشرکوں نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مقتولین کی فکر ہوئی۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، کوئی سعد بن ربی کا حال معلوم کر کے آئے، میں نے ان کے اوپر تلوار چمکتی دیکھی تھی۔
اس پر کچھ صحابہ کرام ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جانے لگے۔ اس وقت حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سعد بن ربی کو زندہ پاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ رسول اللہ تم سے تمہارا حال پوچھتے ہیں۔ ایک انصاری مسلمان نے آخر حضرت سعد بن ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا۔ وہ زخموں سے چور چور تھے، تاہم ابھی جان باقی تھی۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: شہداء احد کی تدفین۔ ان صحابی نے فوراً حضرت سعد بن ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں، زندوں میں ہو یا مردوں میں ہو؟ حضرت سعد بن ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اب مردوں میں ہوں، میرے جسم پر نیزوں کے 12 زخم لگے ہیں، میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ مجھ میں سکت باقی تھی۔ اب تم رسول اللہ سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابن ربی اب کے لیے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب کو ہماری طرف سے وہی بہترین جزا عطا فرمائے جو ایک امت کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی ہے۔ نیز میری قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعد بن ربی تم سے کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں تم نے دشمن کو اللہ کے نبی تک پہنچنے دیا کہ تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو اس جرم کے لیے اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے چند لمحے بعد ہی ان کی روح نکل گئی۔ وہ انصاری صحابی اس کے بعد رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور سعد بن ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، تب اپنے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سعد پر رحمت فرمائے، اس نے صرف اللہ اور رسول کے لیے زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی دونوں حالتوں میں خیر خواہی کی ہے۔ حضرت سعد بن ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان کی ایک صاحبزادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خلیفہ رسول وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص وہ تھا جو سبقت کر کے جنت میں پہنچ گیا، میں اور تم رہ گئے، یہ سعد بن ربی کی صاحبزادی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا ہے، وہ اس وقت کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس کے بتانے پر آپ ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ آخری وادی کے درمیان میں حضور اکرم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ آپ کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ نے فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا اب حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا کی ناش دیکھنے نہ پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے۔ اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا چلی آ رہی تھی، وہ انہیں دیکھتے ہی بولے، ماں، اب واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے، میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ نے فرمایا، اچھا، انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، ان اللہ وانا الیہ وراجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔
ایک अंसारी सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने अपनी चादर उन पर डाल दी। फिर एक सहाबी आगे बढ़ा, उन्होंने भी अपनी चादर उन पर डाल दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, जाबिर, इनमें से एक चादर तुम्हारे वालिद के लिए और दूसरी चादर मेरे चचा के लिए होगी। हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी कफन के लिए सिर्फ एक चादर मिली। वो चादर इतनी छोटी थी कि सर ढानिका जाता तो पाँव खुल जाते, पाँव ढानुकते तो सर खिल जाता था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सर को चादर से ढांप दो और पैरों पर घास डाल दो। ये मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु वो थे जो इस्लाम लाने से पहले कीमती लिबास पहनते थे। उनका लिबास खुशबुओं से महका करता था। आज उनकी मैयत के लिए पूरा कफन भी मुयस्सर नहीं था। बाकी शहदा को इसी तरह कफन दिया गया, एक एक चादर में दो दो तीन तीन लाशों को लपेटकर एक ही कब्र में दफन किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहदा पर नमाज जनाजा अदा फरमाई। ग़ज़वा अहद के शहदा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन हजश रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। उन्होंने एक दिन पहले दुआ की थी, ए अल्लाह, कल किसी बहुत ताकतवर आदमी से मेरा मुकाबला हो जो मुझे कत्ल करे, फिर मेरी लाश का मसला करे, फिर मैं क़यामत में तेरे सामने हाजिर हूं तो मुझसे पूछे, ए अब्दुल्ला, तेरी नाक और कान किस वजह से काटे गए? तो मैं कहूँगा कि तेरी और तेरे रसूल की इताअत वजह से, और इस वक्त अल्लाह ताला फरमाए, तो ने सच कहा। चुनांचे ये इस लड़ाई में शहीद हुए और उनकी लाश का मसला किया गया। लड़ाई के दौरान उनकी तलवार टूट गई थी। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की एक शाख अता फरमाई। वो उनके हाथ में जाते ही तलवार बन गई और ये इसी से लड़े। इस जंग में हज़रत जाबिर के वालिद अब्दुल्लाह बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हुए थे। उनके चेहरे पर ज़ख्म आया था। इस ज़ख्म की वजह से जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनका हाथ इस ज़ख्म पर था। जब उनकी लाश उठाई गई और हाथ को ज़ख्म पर से उठाया गया तो ज़ख्म से खून जारी हो गया। इस पर उनके हाथ को फिर ज़ख्म पर रख दिया गया। जूं ही हाथ रखा गया, खून बंद हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमरो और हज़रत उमरो बिन जमू रज़ी अल्लाह अन्हुमा को एक ही कब्र में दफन किया गया था। काफ़ी मुद्दत बाद अहद के मैदान में सैलाब आ गया। इससे वो कब्र खिल गई। लोगों ने देखा कि उन दोनों लाशों में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था, बिल्कुल तरोताज़ा थीं। यूं लगता था जैसे अभी कल ही दफन की गई हूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ इसी तरह इस ज़ख्म पर था। किसी ने उनका हाथ हटा दिया। हाथ हटाते ही खून जारी हो गया, चुनांचे फिर ज़ख्म पर रख दिया गया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में मैदान अहद से एक नहर के दवा, ये नहर शोहदा की कब्रों के दरमियान से निकाली गई। इसलिए उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि अपने अपने मर्दों को उन कब्रों से निकाल कर दूसरी जगह दफन कर दें। लोग रोते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने कब्रों में से लाशों को निकाला तो तमाम शोहदा की लाशें बिल्कुल तरोताज़ा थीं, नर्म मुलायम थीं। उनके तमाम जोड़ नर्म थे। और ये वाक़या ग़ज़वा अहद के 40 साल बाद का है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश निकालने के लिए उनकी कब्र खोदी जा रही थी तो उनके पाँव में कुदाल लग गए। सीरत ख़ातिम अल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान, शहदा का मर्तबा। कुदाल का लगना था कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के पाँव से खून जारी हो गया। गोया उनका जिस्म इस तरह तरोताज़ा था जैसे किसी जिंदा इंसान का होता है। यहाँ तक कि खून भी खुश्क नहीं हुआ था और खून शरियानों में इस तरह जारी था कि ज़रा सी कुदाल लगते ही पीर से जारी हो गया। दूसरी ये बात सामने आई कि उन लाशों से मुश्क जैसी महक आ रही थी। ये वाक़या ग़ज़वा अहद के तकरबा 50 साल बाद का है, जबकि मदीना मुनूरे की मिट्टी इस कदर शोर नमकियात वाली के है कि पहली ही रात लाश में तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है। मालूम हुआ जिस तरह ज़मीन अंबिया के जिस्मों में कोई तब्दीली नहीं कर सकती, इसी तरह शोहदा के जिस्म भी सलामत रहते हैं। इसी तरह हज़रत खारजा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत साद बिन इब्बी रबी रज़ी अल्लाह अन्हु को एक कब्र में दफन किया गया। ये उनके चचाजाद भाई थे। बाज़ लोग अपने शोहदा को अहद से मदीना मुनूरे ले गए थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि उन्हें वापस लाया जाए और मैदान अहद ही में दफन किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहद के शोहदा के बारे में फरमाया, मैं इन सब का गवाह हूं। जो ज़ख्म भी किसी को अल्लाह ताला के रास्ते में लगा है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस ज़ख्म को दोबारा इसी हालत में पैदा फरमाएंगे कि इसका रंग खून के रंग का सा होगा और इसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी।
غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں؟ اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شہید سے کلام فرماتا یہ تو پردوں میں سے کلام فرماتا ہے، لیکن اس ذات حق نے تمہارے باپ سے روبرو کلام فرمایا اور فرمایا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، مجھے پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤں۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ بات پہنچو دے کہ یہاں شہداء کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس پہنچے۔ اس عورت کا شوہر، باپ اور بھائی اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ جب لوگوں نے انہیں یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے، آپ بخیر و عافیت ہیں۔ اس پر عورت نے کہا، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پھر جب انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھ لیا تو بولے، آپ خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت ہچ ہے، یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں زخم آ گیا تھا، یہاں تک کہ آنکھ ڈیلے سے باہر نکل کر لٹک گئی تھی۔ لوگوں نے اسے کاٹ ڈالنا چاہا اور اس بارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاٹو نہیں۔ پھر انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ہتھیلی سے اس کی جگہ پر رکھ دی، پھر یہ دعا پڑی، اے اللہ، ان کی آنکھ کو ان کے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ یہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو کبھی آنکھ کی تکلیف ہوتی تو دوسری میں ہوتی، اس آنکھ پر اس تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک اور صحابی کی گردن میں ایک تیر آ کر پیوست ہو گیا۔ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے دوران ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو تھام لیا۔ اس وقت وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ ترجمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے۔ سورۃ العمران آیت 144۔ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے تو خود بخود ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ غرض جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کر دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ان کے دلوں سے رنج اور غم کو مٹو دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ مدینہ پہنچنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار خون آلودہ دیکھ کر فرمایا، اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورے پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلیں بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ مثلاً وہ کہتے پھرتے تھے، محمد صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں، آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے، خود بھی زخمی ہوئے
اور اپنے اتنے ساتھیوں کو بھی مروایا ہے۔ معاذ اللہ! ابھی کہتے تمہارے جو ساتھی مارے گئے، اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانیں نہ گنواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک ان کی یہ باتیں پہنچیں تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اب ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دے۔ یہ سن کر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بے شک کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، ان دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سن کر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام کا اعلان کرے، چاہے ظاہری طور پر ہی کرے، مجھے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی روز صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد مدینہ منورے میں یہ اعلان کر رہا تھا، مسلمانوں، قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: غزوہ ہمراکلسد اور کفور کی پسپائی۔ یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائیں کہ حضرت ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے، الفاہد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہو گئے۔ اس طرح تمام صحاب کرام رضی اللہ عنہم حضرت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے لیکن کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، جبکہ حالت یہ تھی کہ بنو سلمہ کے 40 آدمی زخمی ہوئے تھے، خود اللہ کے رسول بھی زخمی تھے، اور اسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ اب کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ چہرہ مبارک زرہ کے گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا، چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا، نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا، ایک روایت میں اوپر کا ہونٹ زخمی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان زخموں کے علاوہ اب کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا، اس کندھے پر ابن قیمیہ نے اس وقت وار کیا تھا جب اب گڑے میں گرے تھے، گڑے میں نر جانے کی وجہ سے اب کہ دونوں گھٹنے بھی زخمی تھے۔ ایسی حالت میں اب صلی اللہ علیہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہی ہیں اللہ کے رسول۔ یہ کہ کر وہ گئے اور ہتھیار پہن کر آگئے، حالانکہ ان کے سینے پر صرف 9 زخم تھے جبکہ پورے جسم پر 70 زخم تھے۔ اللہ اکبر! اب کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ ہمراکلسد کے مقام پر ٹھہرا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کیا۔ ہر رات میں صحاب کرام رضی اللہ عنہم اپنے پڑوں میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تاکہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہیں۔ اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ ان پر روب پڑ گیا۔ اس مہم کو غزو ہمراکلسد کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں تھیں یا صرف اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ کفور نے جب یہ خبر سنی کہ مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں تو وہ مکوہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضور کو یہ اطلاع ملی تو اپنے بھی مدینہ کوچ فرمایا۔ ہمراکلسد کے مقام پر مسلمانوں نے ابو عزہ شاعر کو گرفتار کیا۔ یہ شخص مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر بھی گرفتار ہوا تھا۔ گرفتار ہے کر حضور اکرم کے سامنے لایا گیا تھا تو گڑگڑانے لگا تھا، اپنے اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا رہا تھا۔ اس موقع پر یہ پھر گرفتار ہوا۔ اب پھر اس نے رونا گڑگڑانا شروع کیا، لگا معافی مانگنے۔ اس نے کہا، دے محمد مجھے چھوڑ دیجیے، مجھ پر احسان کیجیے، میری بیٹیوں کی خاطر رہا کر دیجیے۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اب تو مسلمانوں کو دکھ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضور اکرم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ حضور اکرم کے اس فرمان کی وضاحت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ مومن کو چاہیے کوئی اسے دھوکہ دے تو اس سے ہوشیار رہے اور پھر اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اسی سال یعنی ہجر میں شراب حرام ہوئی۔
4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا، اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی اکرم بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ اب کو ایک ضروری معاملہ میں بنو نذیر سے بات طے کرنا تھی۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اپنے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینا پڑا تو بنو نذیر بھی اس سلسلہ میں مدد کریں گے۔ حضور اکرم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت بھی ساتھ تھی، ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ حضور اکرم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں، اب پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہے کر ملے، لیکن دراصل وہ اب کے قتل کی سازش پہلے سے تیار کر چکے تھے۔ اب کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور اکرم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، انہوں نے آپ کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ اب تیزی سے وہاں سے اٹھے، انداز ایسا تھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ آپ اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی، صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور اکرم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے آپ کے بارے میں پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ آپ کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ تب حضور اکرم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا، اپنے محمد بن مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا، میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی۔ تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آپ کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضور نبی کریم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے۔ لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلی کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر اپنے کلمہ تکبیر بلند کیا۔ اب کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا، پھر اپنے فرمایا، یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص بن اختب تھا۔ اسی شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو بعد میں حضور اکرم کے نکاح میں آئیں اور المومنین کا اعزاز پایا۔ بن اختب بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن بن اختب منافقوں کی شہ پر باز نہ آیا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا، ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ بن اختب پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔